گائز، آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے واٹر کرائسس ان پاکستان، اٹس کازز، کانسیکوینسز اینڈ اٹس ریمیڈیل میئرس۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ واٹر از دی آئل آف لائف، اٹ سسٹینز لائف اینڈ اٹ مینٹینز دا ایکولوجیکل بیلنس، ایکولوجیکل آرڈر آف دا ورلڈ۔ گائز، بلا شبہ پانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک انتہائی اہم نعمت ہے، اور یہ کسی بھی ملک کے لیے اس کی اکانومی، اس کے لوگ، اس کے معاشرے اور حتیٰ کہ اس کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تاہم ہمارے ملک کی جو واٹر پروفائل ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ واٹر ابنڈنس سے واٹر شارٹیج کی طرف گر گئی ہے، کی طرف موو کر گئی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو اس وقت ہماری جو پر کیپیٹا واٹر اویلیبلٹی تھی یہ تقریباً 5613 کیوبک میٹر تھی، اور پھر 2017 میں آئی ایم ایف کی ایک ریسرچ کے مطابق ہماری جو پر کیپیٹا واٹر اویلیبلٹی ہے یہ تقریباً 1017 کیوبک میٹر ہے، اور پھر اگر یہی ٹرینڈز پرسسٹ کرتے رہے تو 2025 تک تقریباً ہماری یہ جو واٹر پروفائل ہے اس میں ہمارا جو پر کیپیٹا واٹر اویلیبلٹی ہے یہ 555 کیوبک میٹر تک گر جائے گی۔ گائز، یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، یہ بہت ہی گمبھیر سچویشن ہے، اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سچویشن کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں، وہ کون سے محرکات ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے واٹر کرائسس کی سچویشن جو ہے یہ اتنی زیادہ سیریس ہوتی جا رہی ہے۔ گائز، جب ہم اس کی وجوہات کو دیکھتے ہیں تو میری نظر میں جو مجھے سب سے امپورٹنس وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ ہے واٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ان انڈیا اینڈ افغانستان۔ یہ ہمارے ایسٹرن اور ویسٹرن سائڈز پر یہ ہمارے دونوں نیبرز جو ہیں یہ ہماری طرف ہوسٹائل پالیسیز رکھتے ہیں، خاص کر انڈیا نے جیسا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشن کرتے ہوئے آلریڈی دریائے جہلم پر کشن گنگا ہائیڈل پاور پروجیکٹ کا آغاز کیا ہوا ہے، اور یہ تقریباً مکمل ہونے کو ہے، اور اسی طرح دریائے چناب پر سلال ڈیم اور بغلہار ڈیم جیسے بڑے واٹر پروجیکٹس جو ہے انڈیا مکمل کر رہا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے اس کے اوپر انڈیا میں کام ہو رہا ہے، اور اسی طرح انڈیا جو ہے یہ افغانستان کے ساتھ بھی مل کر وہاں پر بہت سارے جو دریا جو افغانستان سے پاکستان میں آ رہے ہیں ان کے اوپر واٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہے یہ لانچ کر رہا ہے۔ اس کی ایک واضح مثال جو ہے وہ دریائے کابل کی ایک اپر ٹریبیوٹری کے پر انڈیا جو ہے ایک شہتوت نامی ڈیم جو ہے وہ بنا رہا ہے، اور اس ڈیم کے مکمل ہونے پر تقریباً جو پانی کا فلو دریائے کابل کے ذریعے افغانستان سے پاکستان میں آ رہا ہے یہ فلو تقریباً 16 سے 20% جو ہے یہ کم ہو جائے گا۔ تو اور اس کے علاوہ انڈیا اور بھی بہت سارے پروجیکٹس جو تقریباً سننے میں آ رہا ہے کہ 16 سے 20% تقریباً جو ہے 16 سے 20 واٹر پروجیکٹس ہیں دوسرے بھی جو انڈیا جو ہے افغانستان کے اوپر جن کے اوپر کام کر رہا ہے۔ تو گائز، یہ جو اگر واٹر پروجیکٹس مکمل ہو جاتے ہیں تو اس سے ڈیفینیٹلی ہمارے ہاں جو واٹر کرائسس کی سچویشن ہے یہ مزید خطرناک صورتحال اختیار کر لے گی۔ اس کے علاوہ جو دوسری بڑی اہم وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ ہے وائڈننگ گیپ بٹوین ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آف واٹر۔ گائز، ہماری جو ڈیمانڈ ہے پانی کی یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے بھی کافی ساری وجوہات ہیں، خاص کر ہمارے جو پاپولیشن ایکسپلوژن ہے، اس کے علاوہ اربنائزیشن ہے، دین انڈسٹریلائزیشن ہے، اور پھر ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ایک بڑھتا ہوا بوم ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے ہمارے ہاں جو واٹر کی جو ڈیمانڈ ہے یہ پر کیپیٹا ڈیمانڈ آف واٹر جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارے جو سورسز آف واٹر ہیں یہ وہی پرانے سورسز ہیں، گلیشیئرز ہیں، ریورز ہیں، رین فال ہے، اور پھر گراؤنڈ واٹر ہے۔ یہ جو ہمارے سورسز آف واٹر ہیں یہ چینجنگ کلائمیٹک پیٹرنز کی وجہ سے یہ شرنک ہوتے جا رہے ہیں، اور ان میں پانی کا فلو جو ہے وہ دن بدن بدلتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے واٹر کرائسس جو ہے یہ پھر زیادہ پرابلمیٹک ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تیسری بڑی وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ ہمارے ہاں
ایکسٹریم ویریبلٹی آف واٹر اویلیبلٹی ہے. گائز اس کا یہ مطلب ہے کہ گرمیوں میں ہماری جو ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے پانی کی وہ تقریباً 66% آف آور ٹوٹل اینول واٹر فلو ہے، جبکہ اس ٹائم جو ہمیں پانی اویلیبل ہوتا ہے وہ 84% آف آور ٹوٹل اینول واٹر فلو جو ہے اس کا تقریباً 84% ہمیں اویلیبل ہوتا ہے. یہ جو 18% ایکسٹرا پانی ہمیں اس وقت اویلیبل ہوتا ہے، اس کو پھر سٹور کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی میکانزمس موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ پانی پھر تباہی مچاتا ہے سیلاب کی صورت میں، اور پھر ہماری کراپس کو اور ہماری جو نقل و حرکت ہے اور ہماری جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں ان کو یہ پھر بڑی جو ہے خطرناک حد تک ڈسٹرب کرتا ہے. اور اسی طرح سردیوں میں جو ہماری ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہماری ٹوٹل اینول واٹر فلو کی، وہ تقریباً ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تقریباً 34%، جبکہ اس ٹائم جو ہمیں پانی اویلیبل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 16%. اور پھر ادھر ہمیں پھر پانی کی شارٹیج کا سامنا کرنا پڑتا ہے سردیوں میں، اور پھر اس شارٹیج کی وجہ سے ہماری جو ربی کراپس ہیں ان کی پروڈکٹیویٹی اور ہیلڈ افیکٹ ہوتی ہے، ڈراٹ لائک سچویشن آ جاتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے پھر ہمیں مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور گائز اس کے علاوہ جو انتہائی اہم وجہ ہمارے پانی کے کرائسس کی جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ ہمارے ہاں پاسٹی آف واٹر سٹوریج فیسیلیٹیز ہے، یعنی کہ ہمارے پاس پانی کو سٹور کرنے کی سہولیات کا ایک اچھا خاصا فقدان ہے. یعنی کہ ہم تقریباً ہمارا جو ٹوٹل واٹر فلو ہوتا ہے سالانہ اس کو ہم صرف 30 دن کے لیے سٹور کر سکتے ہیں، جبکہ یہ کیپیسٹی انڈیا کے اندر پانی کو سٹور کرنے کی تقریباً 190 دنوں تک کی ہے، بلکہ کچھ ریسرچ کے مطابق یہ کیپیسٹی جو ہے انڈیا کے اندر 220 دنوں تک کی ہے. اسی طرح ہمارے ہاں جو چھوٹے بڑے ڈیم ہیں یہ کل ملا کے تقریباً 150 کے قریب ہیں، جبکہ انڈیا کے اندر یہ چھوٹے بڑے ڈیم 320 ہیں. اسی طرح امریکہ کے اندر یہ جو چھوٹے بڑے ڈیمز ہیں یہ تقریباً 9200 ہیں، اور چائنا میں یہ 80,000 ڈیموں سے زیادہ ہیں. تو اس طرح پھر جو بڑی قومیں ہیں وہ اپنے جو پانی کی پالیسیز ہیں یا اپنے پانی کو جو سٹوریج کرنے کی جو ان کی پرائرٹیز ہوتی ہیں وہ اس طرح پھر زیادہ سے زیادہ ڈیم بنا کر اپنی سٹوریج فیسیلیٹیز کو بڑھا کر اپنے آپ کو محفوظ کرتی ہیں، جبکہ دوسری طرف ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے. تقریباً 1970 سے لے کر اب تک کوئی بھی بڑا واٹر جو پروجیکٹ ہے اس کو ہم مکمل نہیں کر پائے. گو ہم نے شروع بہت سارے کیے لیکن وہ پھر سیاست کی نظر ہو گئے یا پھر دوسری ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ہم انہیں مزید آگے نہ بڑھا سکے. اس کے علاوہ گائز جو اہم وجہ جو ہمارے ہاں واٹر کرائسس کی ہے وہ ہے واٹر انٹینسو ایگریکلچرل پریکٹسز. گائز ہمارا جو ایگریکلچر ہے یہ بہت زیادہ واٹر کو کنزیوم کرتا ہے، جیسا کہ فلڈ ایریگیشن کامن پریکٹس ہے، اسی طرح کینال ایریگیشن ایک کامن پریکٹس ہے جس کی وجہ سے سیپیج لاسز ہو جاتے ہیں، ایویپوریشن لاسز ہیں، ٹرانسپیریشنل لاسز ہیں، اور پھر ان لاسز کی وجہ سے ہمارے ہاں پھر پانی کا فقدان ہو جاتا ہے. علاوہ ازیں ہمارے ہاں پھر واٹر پولوشن کا بھی مسئلہ ہے، جیسا کہ ہم زیادہ پروڈکٹیوٹی حاصل کرنے کے لیے ہم فرٹیلائزرز کا استعمال کرتے ہیں، کیمیکلز اور پیسٹیسائڈز کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر یہ پانی کے ساتھ مل کر ایگریکلچر رن آف کے ذریعے ندی نالوں اور ہمارے ایون سیویج سسٹم کے اندر یہ انٹر ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں پر پانی کو مزید آلودہ کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں ڈومیسٹک واٹر ویسٹ ہوتا ہے، اور پھر ایگریکلچر واٹر ویسٹ ہے، دین انڈسٹریل واٹر ویسٹ ہے. ان کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ان کا ٹریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پراپر میکانزم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے اور پھر مزید پانی کی کمی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. علاوہ ازیں گائز جو ہمیں ایک اور جو بڑی جو وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم پانی کے کرائسس کو فیس کر رہے ہیں وہ وجہ ہے ایکسیسو ایبسٹریکشن آف گراؤنڈ واٹر، انڈر گراؤنڈ واٹر. ہمارے ہاں گائز تقریباً 1.1 ملین سے زیادہ ٹیوب ویلس ہیں. اس کے علاوہ تقریباً ہر گھر میں، خواہ وہ شہر میں موجود ہو یا دیہات میں یا پھر کسی سیمی انڈسٹریل ایریا میں یا کسی سیمی اربن ایریا میں، ماں سوائے چند ایک خطوں کے چند ایک علاقوں کے، تقریباً ہر گھر میں لال پمپس موجود ہیں.
اور پھر ان پمپس اور ٹیوبویلس کو لوگ جیسے چاہے استعمال کر سکتے ہیں بغیر کسی حکومتی چیک اینڈ بیلنس کے، بغیر کسی ریگولیٹری میکانزم کے۔ لوگ پھر جتنا چاہے پانی جو ہے زمین سے کھینچ کر اس کو استعمال کر کے ویسٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ، اس کے علاوہ جو بڑی وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے، وہ ہمارے ہاں پانی کی پرائس کا بھی ایشو ہے۔ ہم پانی کو بہت زیادہ ویلیو نہیں دیتے، اور پھر ابسینٹی لینڈ لارڈزم ہے، یعنی کہ لینڈ لارڈس جو ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ زیادہ ڈیمز بنیں، کیونکہ اس سے پھر جو کامن مین ہے، جو فارمرز ہیں، جو ان کے مزارع ہیں، ان کی پروڈکشن زیادہ ہوگی، اور پھر جب پروڈکشن زیادہ ہوگی تو خوشحالی آئے گی، خوشحالی سے ہیومن ڈیولپمنٹ ہوگی، ایجوکیشن آئے گی، ہیلتھ فیسلٹیز آئیں گی، لوگ گروم کر جائیں گے، مینٹلی گروم کر جائیں گے، اور جب لوگ مینٹلی گروم کر جائیں گے، پڑھ لکھ جائیں گے، تو وہ پھر ان لینڈ لارڈس کی حاکمیت کو، ان کی یہ جو سو کالڈ سالمیت ہے، ان کے اوپر بھی وہ کوسچنز ریز کریں گے۔ اس لیے وہ پھر ڈیلیبریٹلی جو ہے اپنے علاقوں میں یہ ڈیمز اور کینالز کے سسٹم کو فروغ نہیں ہونے دیتے، اور اس کی واضح مثالیں جو ہے کئی سالوں سے یہ جو بنجر اور ویران ہمارے ساؤدرن پنجاب میں، انٹیریئر سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر یہ جو بہت کم ہماری پروڈکشن ہے، اور ہماری زمینیں جو ہیں بنجر ہیں، اور یہ پھر ڈیلیبریٹلی ان کو اس طرح انہوں نے بنجر رکھا ہوا ہے تاکہ یہ لوگ گرو نہ کر سکیں۔ علاوہ ازیں ہمارے ہاں جتنے بھی اریگیشن ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ تقریباً اریگیشن ڈپارٹمنٹس ہر صوبے میں موجود ہے، اور یہ لارجلی ان افیکٹو ہیں، اور پھر یہاں پر تھوڑی بہت کرپشن بھی ہوتی ہے۔ ان کے آفیسرز اور آفیشیلز جو ہیں یہ لینڈ لارڈس کے ساتھ مل کر واٹر تھیفٹ میں انوالو پائے جاتے ہیں، اور پھر ان کے جو رولز ہیں، ان کی جو ریگولیشنز ہیں، اور جو پالیسی گائیڈ لائنز ہیں، جو لاز ہیں، یہ جو ہیں یہ پرانے ہیں، اور یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، اور یہ تقریباً جو ان کے جو پروسیجرل لاز ہیں یہ برٹشرز کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر چونکہ اب زمانہ چینج ہو گیا ہے، اور یہ پرانے قوانین کو جو ہے اپلائی کرتے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ان کے پاس جو ہے امپلیمنٹیشن میکانزم بھی جو ہے وہ کم ہے، یعنی کہ ان کے پاس اپنے جو پروسیجر لاز ہیں، رولز ہیں، ان کو اپلائی کرنے کے لیے ان کے پاس جو ہے کیپیسٹی کے ایشوز بھی ہیں۔ تو گائز یہ چند اہم ہم نے وجوہات جو ہیں وہ ڈسکس کی ہیں، جس کی وجہ سے جن کی بدولت ہمارے ہاں واٹر کرائسس کی سچویشن بہت زیادہ سیریس جو ہے صورتحال اختیار کر گئی ہے۔ تو ہم گائز میں امید کرتا ہوں کہ اس جو ہے ویڈیو لیکچر کو سننے کے بعد آپ لوگوں کو ہمارے ملک میں واٹر کرائسس کی وجوہات کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی، اور انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کی امپلیکیشنز جو ہیں ان کو 1 by 1 ڈسکس کروں گا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے مطلب کن سجیشنز کی بدولت، کن پالیسی گائیڈ لائنز کی بدولت ہم اس جو پانی کے کرائسس کی خطرناک صورتحال ہے، اس سے ہم کیسے باہر آ سکتے ہیں۔ اینی ہو، تھینک یو آل۔